السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ 10 چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں جو پچھلے 1 سال سے میری زندگی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ تو یہ تبدیلیاں جو ہیں شاید آپ کو بھی آپ کی زندگی میں ایک نیا رخ دینے کے لیے حوصلہ دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک پازیٹیو چینج کیسے پاسبل ہو سکتا ہے ایک ہاؤس وائف کی لائف میں جیسے روزانہ 5 سے 7 منٹ میں اس چیز پہ لگاتی ہوں۔ جب ہسبینڈ اور بچے چلے جاتے ہیں گھر سے تو پھر میں اپنے گھر کو تھوڑا سا کلین کر لیتی ہوں۔ جو چیزیں پھیلی ہوتی ہیں ان کو ان کی جگہ پہ رکھ دینا، اور اس طرح سے یہ ہے کہ 5 to 7 منٹ لگتے ہیں اس کام میں بھی بہت سی خواتین اس طرح سے کرتی ہوں۔ بٹ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کب آپ کی لائف میں ڈسپلن ایڈ ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ صبح کا جو وقت ہے وہ میں نے تھوڑا سا خود پہ انویسٹ کیا، اپنے لیے اپنا پسندیدہ ناشتہ بناتی ہوں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی عادتوں نے میرے دن کی جو شروعات ہے اس کو پازیٹیو بنایا، اور میری انرجی اور موڈ دونوں ہی بہتر ہونے لگے۔ تو ہر گھر کا ویسے ایک اپنا ہی ایک روٹین ہوتا ہے ہر عورت کا، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم اپنی شروعات کو اچھے طریقے سے کریں، پازیٹیو اور پروڈکٹیو تھوڑا سا بنا کے کریں، تھوڑا سا ڈسپلن اگر ایڈ کر لیں اپنی لائف میں، تو چیزیں آٹومیٹکلی ہمارے حق میں بہتر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ نمبر 2 پہ جو چیز ہے وہ ہے ڈیلی بیس پہ پلاننگ کرنا۔ میں نے اپنے دن کا جو آغاز ہے وہ ایک پلاننگ کے ساتھ کرنا شروع کیا۔ ہر صبح میں میں اپنی ایک ٹو ڈو لسٹ بناتی ہوں رات میں، اس کے مطابق میں اپنے پورے دن کو آرگنائز کرتی ہوں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ آج کے دن میں مجھے یہ کام کرنے ہیں، اور اس حساب سے پھر میں اپنے تمام تر کام کو کرتی ہوں، اور میرا سارا دن جو ہے وہ آرگنائز رہتا ہے، اینڈ آئی ایم مور ایفیشینٹ۔ تو اگر ہم پہلے سے ہی پلاننگ تھوڑی سی کر لینا کہ نیکسٹ سے ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ خواتین کے جب آپ ایک ہوم میکر ہے تو اٹ مینس کہ آپ پہ بہت زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو فائدہ یہ ہو جاتا ہے ٹو ڈو لسٹ بنانے کا کہ ہمیں پھر ایک حکمت عملی ہمارے پاس ہوتی ہے، اس کے حساب سے ہم نے چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے، تو پھر ہمارا ٹائم بھی زیادہ ضائع نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اس چھوٹی سی ہیبٹ نے میرے وقت کو بہتر انداز میں ترتیب دیا اور روزانہ کے کاموں میں آسانی پیدا کی۔ نمبر 3 پہ جو چیز ہے وہ ہے بچوں کی تربیت میں کچھ نئی چیزوں کو میں نے ایڈ کیا، کچھ اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلا، کیونکہ ہم بہت زیادہ اگریسیو ہو جاتے ہیں جب بچے گروئنگ فیز میں ہوتے ہیں۔ اس ٹائم پہ کچھ ہم پہ کاموں کا برڈن ہوتا ہے، کچھ اور ٹینشنز، تو اس سب چیزوں کا جو آپ سمجھ لیں کہ نشانہ جو چیز بنتی ہے وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، یا سسرال والوں کے ساتھ اگر انبن تن ہو گئی تو اس کا غصہ بھی بہت سی خواتین اپنے بچوں پہ ہی نکال رہی ہوتی ہیں۔ تو میں نے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا اور ان کی ضروریات کو سمجھنا شروع کیا۔ ایک چیز جو مجھ میں بہت زیادہ چینج ہوئی وہ ہے تربیت میں نرمی اور صبر کا رویہ اپنانا۔ میری زندگی کو تبدیل کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس سے بچے بھی بہت زیادہ مطمئن رہے، اور جو گھر کا ماحول ہے وہ بھی خوشگوار بنا رہا۔ وہ مدرز جو بہت زیادہ اگریسیو رہتی ہیں اور ہر ٹائم بس بچوں کو ڈانٹنا اور ان کو ٹوکنا بہت زیادہ ہوتا ہے ہم خواتین میں بچوں کو بلا وجہ بہت زیادہ ہم ٹوک رہے ہوتے ہیں۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے جو رویہ ہے اس میں تھوڑی سی نرمی لائیں۔ تربیت کا جو طریقہ ہے، جو حکمت عملی ہے، پالیسی جو بھی آپ کی ہے تربیت آپ جس طرح سے بھی اپنے بچوں کے کر رہے ہیں اس میں تھوڑی سی لچک لے کے آئیں، تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ مطمئن رہ سکے، ان کو لگے کہ نہیں سچ میں ہم ایک گھر میں رہ رہے ہیں، اور گھر جو ہے وہ ایک جنت کی مانند ہونا چاہیے، جس میں بچے ہوں یا ہسبینڈ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو ان کو سکون فیل ہو، نہ کہ چیخ چیخ اور ڈانٹنا مارنا چیخنا یہ سب چیزیں چل رہی ہوں۔ تو یہ چیز سے آپ بھی بہتر کر سکتی ہیں اگر آپ یہ چھوٹی سی اپنی ہیبٹ کو اپنا لیں گی۔ تھوڑا سا صبر اور برداشت اگر آپ اپنے اندر لے آئیں گی تو آٹومیٹکلی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی۔ نمبر 4 پہ ہے ذاتی وقت کی اہمیت۔ گھر کے کاموں کے بعد کچھ وقت اپنے لیے مختص کرنا میں نے سیکھا۔ ہر روز 10 سے 15 منٹ اپنے ساتھ وقت گزارنا، چاہے دعا ہو یا پھر لکھنا یا سکون کی سانس لینا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ سکون کی سانس نصیب نہیں ہو رہی ہے، تو وہ بالکل جی آپ کے اپنے بس میں ہے، آپ چاہیں تو آپ بالکل سکون کی سانس لے سکتی ہیں، اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اس سے میں نے خود کو زیادہ سکون میں اور پرسکون محسوس کرنا شروع کیا کہ جب میں اکیلے ٹائم میں بیٹھی ہوتی ہوں اپنے ساتھ، تو موسٹلی میرا یہ ہوتا ہے کہ میں چائے کا ایک کپ بنا لیتی ہوں، یا کوئی ایسی ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ میں دیکھ لیتی ہوں، میری کوئی موٹیویشنل ویڈیوز وغیرہ۔ آپ کے ساتھ آگے چل کے ذکر کروں گی کہ میں کس کی ویڈیوز دیکھتی ہوں اور یہ سب چیزیں کیسے میری لائف میں جو پاسبل ہو سکی، تو وہ میں آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گی۔ لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں پہ عمل کرنا اکیلے میں بیٹھ کے اللہ پاک کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کریں، شکر گزاری اس طرح سے عاجز بن کے کریں کہ
اور تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا نا، تو آپ کو خود ہی آپ مطمئن ہو جائیں کہ نہیں آج میں نے سچ میں اپنی اللہ کی جو شکر گزاری ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے کی ہے۔ تو اس چھوٹی سی ہیبٹ سے نا میری زندگی پرسکون ہو گئی۔ نمبر 5 پہ جو چیز ہے نا وہ ہے سیلف کانفیڈنس پہ کام کرنا۔ خود کو نا کمزور سمجھنے کی بجائے میں نے اپنی جو ایبیلٹی تھی ان کو آئیڈینٹیفائی کیا۔ تو آپ بھی اسی طرح سے کریں، ہر انسان میں اللہ پاک نے کچھ نہ کچھ خصوصیات رکھی ہوتی ہیں، تو جو بھی آپ کی خصوصیات ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور اپنے جو پازیٹیو یا جو آپ یہ کہہ لیں کہ مثبت جو آپ کے پہلو ہیں آپ کی لائف میں نا ان پہ آپ توجہ دینا سٹارٹ کر دیں، اور خود کو نا دوسروں سے موازنہ کرنے سے روکیں۔ میں نے یہی کیا، میں نے خود کو دوسروں سے موازنہ کرنے سے روکا، کیونکہ اب یہ وہ ٹائم ہے جب ہر طرف لگژریز دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، ولاگس خواتین شوق سے دیکھ رہی ہوتی ہیں، ولاگس میں بھی لگژریز دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس سے ایک چیز یا آپ سمجھ لیں کہ ایک جو بیج بویا جاتا ہے نا ہمارے خواہشات کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ احساس کمتری کا جو بیج ہے نا وہ بو دیا جاتا ہے کہ نہیں بھائی اس کے پاس یہ چیز ہے میرے پاس نہیں، شاید میری تو لائف بہت ہی ڈسٹرب ہے، بٹ جو چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ایک کنٹینٹ ہوتا ہے، اسکرپٹڈ کنٹینٹ ہوتا ہے، اس کی کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی، لیکن آپ فضول میں اسٹریس لے کے ان چیزوں کا نا آپ اپنی لائف کو اپنے لیے مشکل بنا رہی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنا جو کمپیریزن ہے نا وہ آپ نے دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا ہے۔ تو اس ہیبٹ سے نا میرے سیلف کانفیڈنس میں اضافہ ہوا، اور میں نے نا ہر کام کو زیادہ اطمینان سے کرنا سیکھا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہوتی ہیں نا یہ ہماری لائف میں بہت بڑے بڑے چینجنگ لے کے آ سکتی ہیں۔ نمبر 6 پہ جو چیز میں نے اپنی لائف میں امپلیمنٹ کی وہ یہ تھی کہ اپنے ریلیٹیو یا اپنے فرینڈ کے ساتھ نا ایک ہیلدی باؤنڈریز کو میں نے سیٹ کیا۔ زندگی میں نا کچھ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے باؤنڈریز کو مقرر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تو میں نے نا یہ چیز بھی لرن کی کہ باؤنڈریز قائم کرنی ہے تاکہ میرا ذاتی سکون جو ہے وہ ایفیکٹ نہ ہو، اور اس سے نا رشتے خراب نہیں ہوتے، کیونکہ جب ہماری انوالومنٹ دوسروں کی لائف میں کام ہو جاتی ہے اور دوسروں کی ہماری لائف میں کام ہو جاتی ہے نا تو چیزیں کافی زیادہ سموتھ ہو جاتی ہیں۔ تو اس چیز سے یہ ہے کہ ایک جو بے چینی ہوتی ہے زندگی میں نا اس سے میں نا سکون محسوس کرنے لگی، خود کو آزاد محسوس کرنے لگی۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی زبردست چیز ہے، اگر آپ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں گے نا تو اس کے بھی بہت زیادہ بینیفٹ ہے۔ نمبر 7 پہ جو چیز ہے نا وہ ہے خود کو سیکھنے کے لیے نا وقت دینا۔ میں نے اس سال سے نا یہ بھی سیکھا کہ تعلیم اور سیکھنا کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمارے یوٹیوب پہ ہی بہت زبردست سے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جن کی میں ویڈیو دیکھتی ہوں، تو مجھے جب بھی ٹائم ملتا ہے اسپیشلی تو میں ناصر افتخار کی ویڈیوز بہت زیادہ شوق سے دیکھتی ہوں۔ ان کی ویڈیوز نے نا مجھے کافی حد تک بہتر بنایا ہے اور میری نالج میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ سو یوٹیوب پہ میری وہ فیوریٹ پرسنالٹی بھی ہیں، اینڈ ماشاء اللہ سے جو ان کا علم ہے جس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ان کی ویڈیوز وغیرہ دیکھنا، ناصر افتخار کی۔ تو آپ اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ دیکھا کریں جن سے کہ آپ کو لائف میں جو ہے نا آپ کی جو ریئل لائف ہے نا بیسیکلی آپ اس کا جو مقصد ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اور باقی یہ جو ہے انٹرٹینمنٹ کے طور پہ جو بنا رہے ہوتے ہیں وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسی ویڈیو ضرور دیکھیں جو آپ کی لائف کو نا بہتر بنانے میں آپ کی مدد کر سکیں اور آپ کی نالج میں اضافہ ہو سکے۔ تو جی نمبر 8 پہ جو چیز ہے وہ ہے ذہنی سکون اور شکر گزاری۔ میں نے شکر گزاری کو اپنی زندگی کا نا حصہ بنا لیا، اور روزانہ نا رات کو دن بھر کی خوشیوں کا شکر ادا کرنا اور جو کچھ بھی ہے اس پہ راضی رہنا، اس چیز نے نا مجھے بہت زیادہ سکون بخشا۔ تو اللہ پاک کی جو نعمتیں ہیں جو آپ کو دی ہوئی ہیں نا ان پہ آپ ہمیشہ راضی رہیں اور اللہ پاک سے نا دعا کرتے رہیں، کیونکہ جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں نا تو نعمتوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی سکون بخش جو ہے نا وہ ایک ہیبٹ ہے جس سے کہ آپ کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ نمبر 9 پہ جو چیز ہے نا وہ ہے سیونگ اینڈ فائنینشلی پلاننگ۔ میں نے نا پیسوں کو نا بہتر طریقے سے نا استعمال کرنے اور بچت کرنے کی نا عادت کو اپنایا، اور فضول خرچی کرنے کی جو عادت تھی نا میں نے اس کو ختم کیا۔ فضول خرچ اس لیے میں بول رہی ہوں کہ جب ہم بازار میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں نا تو کچھ چیزوں کی اٹریکشن کی وجہ سے ہم ان کو بائی کر لیتے ہیں لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب اس کو رکھنے میں ہماری انرجی الگ ویسٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے گھر میں جو کلٹر ہے نا وہ بہت زیادہ اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہے نا اکارڈنگ ٹو نیڈ میں نے چیزوں کو نا بائی کرنا سٹارٹ کر دیا، اور میں اب چیز خریدنے سے پہلے نا یہ دیکھ لیتی ہوں کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو میں بائی کرتی ہوں، اگر میرا آلٹرنیٹ میں کوئی چیز لے رہی ہوں تو پھر میرا 50-50 ہوتا ہے۔ تو جی فضول خرچی کرنے کی عادت سے نا میں نے اجتناب کیا جس کا کہ مجھے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے۔
नंबर 10 पे जो चीज़ है ना वो है अल्लाह पर भरोसा और दुआ। अल्लाह पर भरोसा रखना ना बहुत बड़ी ताकत है और हर मुश्किल में दुआ करना और अल्लाह ताला से मदद मांगना ना मेरे दिल को बहुत ज़्यादा एक तो सुकून भी देता है और दूसरी चीज़ ये है कि मेरा ईमान ना मज़ीद मज़बूत हुआ है। हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ फेयर्स होते हैं, कुछ फ्यूचर को लेके, कुछ प्रेजेंट मोमेंट में, लेकिन मैंने अब उन तमाम तर चीज़ों को जब से अल्लाह की ज़ात पे मैंने छोड़ा कि अपने मामलात को मैंने अल्लाह के सुपुर्द किया ना, तो उसके बाद फिर ये था कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में पुरसकून हो गई और मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया और समझा कि अल्लाह ताला के जो प्लान्स हैं वो हमारे प्लान से कहीं बेहतर हैं और उनके हर प्लान में ना हिकमत अमली होती है। तो जी ये थी वो 10 तब्दीलियाँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बेहतर बनाया, बल्कि मुझे खुशहाल और मजबूत पुरसकून औरत बनाया। उम्मीद है आप भी इन टिप्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।